اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، 26 ماہ رجب المرجب کی نماز اور دعا مستجاب نہ ہونے کی علتیں، وجوہات اور امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے وہ دعا جو دعائے کمیل میں کلمات ہیں اور قبولیت دعاؤں کے شرائط جو ہیں وہ بیان کرنی ہے۔ دیکھیں، دعاؤں کی استجابت، قبولیت کی چند شرائط ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور خدا پر یقین کامل ہو، یعنی خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کچھ بھی کرنے، کچھ بھی دینے پر، اور یہ پختہ یقین ہو کہ خدا موجود ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا سن رہا ہے، اور اس بات پر یقین رکھنا کہ ہم خود کچھ نہیں ہے، سب کچھ اس رب العالمین کا ہے، اس کا ہے۔ اور استجابت کی دوسری شرط خدا کی شناخت پر مبنی ہے۔ ہمیں اپنی بندگی کی رسم کو پورا اور صحیح طور پر ادا کرنا چاہیے، اور ذاتی، سماجی، سیاسی، اس کے علاوہ جتنے بھی تمام شعبے ہیں ان میں اللہ کا رفیق اور دوست ہونا چاہیے، کہ جو بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، رفیق بن جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کی ہر چیز کو سنتا ہے، اسے ہر چیز عطا کرتا ہے۔ اور حقیقی دعا یہ ہے کہ انسان اپنے تمام وجود کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کرے۔ جن لمحات میں انسان کا دل اللہ کی یاد سے کانپ اٹھتا ہے اور اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں، تو یاد رکھیے ان لمحات میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی روایات میں ہے کہ پورے وجود کے ساتھ جب انسان خدا کو یاد کرتا ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ کے، اور انسان کا دل ایک کپ کپاہٹ سا فیل کرتا ہے اور آنسو بہنے لگتے ہیں آنکھوں سے، تو اس وقت سمجھیں کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ اور انسان کی حلال اور پاکیزہ خوراک لقمہ جو ہے وہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک بہترین شرط قرار دیا گیا ہے، کہ جس کا حلال رزق ہوگا، حلال مال ہوگا، روزی حلال ہوگی، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر خدا نہ خواستہ لقمہ، خوراک، رزق ناپاک ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے زندگی کے امور میں رزق حلال کو طلب کرے اور ایسی چیزوں سے دور رہے کہ جن سے انسان جو ہے محرمات میں پڑ جائے۔ اور دعائے کمیل میں مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اپنے چاہنے والوں کے لیے ہمیں اور آپ سب کو یہ تعلیم دی ہے کہ دعا کی یہ جملے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، کہ خدایا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے، کہ جن کی وجہ سے دعاؤں کو حبس کیا جاتا ہے، دعائیں رک جاتی ہیں۔ یعنی تمہاری دعاؤں میں سے بعض دعائیں گناہ کی وجہ سے زندانی ہیں، وہ دعائیں بارگاہ الہی تک نہیں پہنچتی، رکی رہتی ہیں۔ فرمایا خدایا میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو میری دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمیشہ دیکھیں کہ کون سا کام ایسا ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ کی نافرمانی اور معصیت ہوتی ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ دعا کرتے رہیں تو اس وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور دعا مستجاب نہ ہونے کی جو علتیں اور وجوہات ہیں، دیکھیں انسان جب گناہ کرتا ہے اور خدا سے دعا کرتے رہنا چاہیے، خدا گناہوں سے بچانا، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ گناہگاروں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی، کیونکہ گناہگاروں کی دعاؤں میں پرواز نہیں ہوتی۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف دو چیزیں جائیں گی، ایک کلمہ طیب، یعنی آپ کی گفتگو اچھی ہو اور
بیان اچھا ہو، کسی کو اذیت نہ دینے والا ہو، اور دوسری چیز عمل صالح، یعنی اللہ کے لیے کرے، اللہ کے لیے کرے، اللہ کے بندوں کے لیے کرے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے۔ البتہ یہ جو یرفع آیا ہے اس کے دو معنی کیے گئے ہیں علماء نے۔ بعض نے کہا کہ عمل صالح کلمہ طیب کو اوپر اٹھائے گا، اور بعض کے مطابق کلمہ طیب عمل صالح کو اوپر اٹھائے گا، لیکن یہاں پر دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ کلمہ طیب اس کے بہت سارے مصادیق ہیں۔ مثلا آپ کا کلمہ پڑھنا، آپ کا ایمان، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں کلمہ طیب کے ضمن میں آتی ہیں۔ جب تک انسان کا عقیدہ صحیح نہ ہو اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی بنا پر کلمہ طیبہ کو ہمیشہ انسان اپنی زندگی میں استعمال کرے، یعنی اچھی گفتگو کرے، اچھا لوگوں کے ساتھ رہن سہن ہو۔ جب تک دعا طیب نہ ہو اوپر نہیں اٹھ سکتی۔ جب تک دعا میں پاکیزگی اور طہارت نہ ہوگی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرے کہ خداوندہ میرے نفس کی طہارت مجھے عطا فرما، خداوندہ مجھے گناہوں سے دوری عطا فرما۔ تو یہ نفس کی طہارت اور گناہوں سے دوری یہ شرط ہے قبولیت دعا کی۔ اور اگر نفس طاہر نہیں ہے، گناہ سے انسان دور نہیں ہے اور گناہوں میں اپنے آپ کو جکڑے ہوئے ہے، تو سمجھیں کہ اس کی دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ آئیے 26 رجب المرجب کی نماز بیان کرتے ہیں۔ یہ 12 رکعت نماز ہے جسے دو دو کر کے پڑھنا ہے۔ اب یہاں جو طریقہ ہے، یہاں دو روایتیں اس میں، 12 رکعت نماز ہے، دو دو کر کے پڑھنا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ الحمد کے بعد 40 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھیں، پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں۔ یہ 6 مرتبہ پڑھنا ہے، دو دو کر کے 12 رکعت ہو جائیں گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ الحمد کے بعد سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد کو 4 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو جو بھی آپ کے لیے آسان ہو وہی آپ پڑھ سکتے ہیں، کہ جو بندہ جو کنیز اس نماز کو 26 رجب المرجب کی شب پڑھے گا تو ملائکہ اس سے مصافحت کریں گے، اور خداوند عالم اسے صراط پر، حساب پر، میزان پر جو ہے اسے خداوند عالم محفوظ رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 فرشتے ملائکہ بھیجے گا جو اس کے لیے استغفار کریں گے، اور اس کے لیے جو استغفار کریں گا اس کا وہی ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور لا الہ الا اللہ کا جو ذکر کا ثواب ہے وہ بھی اسے ملے گا۔ اور یہ جب بندہ کنیز اپنے مصلی عبادت سے اٹھے گا تو یہ ملائکہ جس کی طرف 70 ملائکہ اللہ بھیجے گا وہی کہیں گے کہ اللہم اغفر لہذا العبد، پروردگارا اپنے اس بندے کو جس نے 26 رجب کی رات یہ نماز پڑھی ہے اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے۔ تو صاحبان ایمان سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔